بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ ہمارے اپنے ملک پاکستان میں ایک سیاسی تلاطم اور اتنا کچھ ہوتا رہا ہے کہ ہم اکثر اوقات اپنے ہی معاملات پہ بات کرتے رہے اور باقی دنیا میں بہت کچھ جو بہت اہم ہو رہا ہے اس سے توجہ ہٹ گئی۔ نتیجہ یہ ہے کہ بہت سارے ایونٹس گزر گئے جن پہ بات چیت نہ ہو سکی، لیکن آج میں نے سوچا کہ کچھ یوکرین کے حالات کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لی جائے، اور کیونکہ فوکس تو زیادہ تر ہمارا اپنے ہی ملک کے اندر رہے گا، اپنے ملک کے حالات پہ ہی رہے گا، لیکن کچھ دنوں کے بعد ضرور کچھ ڈیولپمنٹس دائیں بائیں جو ہو رہی ہیں ان کے اوپر بھی نظر دوڑا لینی چاہیے۔ یوکرین نے کل جمعرات کو اطلاع دی کہ رشیا کی جو فوج ہے، افواج جو کہ بڑی سخت قسم کی جنگ لڑ رہی تھیں، وہ آگے بڑھی ہیں، اور یوکرین نے کہا ہے کہ یوکرین کی فوج کچھ علاقوں کا کنٹرول کھو بیٹھی ہے۔ یہ ڈون باس جو شہر جس کو اس کے مشرقی علاقے میں کچھ نقصانات ہوئے، جہاں پہ کچھ علاقہ یوکرین کے ہاتھ سے نکل گیا۔ یہ بڑی فیئرس قسم کی جنگ، یہاں پہ بڑی شدید قسم کی جنگ ہو رہی ہے اور دونوں سائڈز کے نقصان ہو رہے، لیکن بہرصورت رشیا کو کچھ نہ کچھ کامیابیاں ملیں۔ اب جبکہ باقی دنیا اپنے مسائل میں الجھی ہوئی ہے، مغربی دنیا، یورپین یونین، نیٹو، وہ دھڑا دھڑ ہتھیار پہنچا رہے ہیں یوکرین میں، اور مالی امداد بھی سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف رشیا بھی آہستہ، اب تھوڑا دھیمے انداز، لیکن بہرصورت کچھ نہ کچھ کامیابیاں اس کو مل رہی ہیں، اور اس طرح یوکرین اپنا علاقہ آہستہ آہستہ کھوتا جا رہا ہے۔ یہ جو کامیابی ہوئی ہے رشیا کو، اس کا جو سگنیفیکنس یا اس کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ ڈون باس ریجن جو ہے اس میں رشیا کو کافی دور تک رسائی حاصل ہو گئی ہے۔ اب یہاں سے اس کے لیے نسبتاً آسان ہوگا کہ وہ بہت سارے شہری علاقوں کو ان کا گھیراؤ کر سکے، ان کے گرد گھیرا ڈال سکے، اور خاص طور پہ وہ شہری علاقے جو ڈونٹس، دریائے ڈونٹس یعنی ریور ڈونٹس کی وجہ سے تھوڑے سیپریٹڈ ہیں، علیحدہ ہیں۔ جبکہ یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ رشیا کے اوپر بہت شدید قسم کی سینکشنز امریکہ نے لگائیں، اور یورپ میں یورپین یونین کے ساتھ مل کے یہ طے ہوا اور پابندی لگائی گئی کہ رشیا سے گیس اور تیل نہیں منگوایا جائے گا۔ تیل تو رشیا سے سمندر کے راستے ہی آتا ہے، لیکن گیس کے لیے باقاعدہ پائپ لائنز لگی ہوئی ہیں جن کے ذریعے یورپ کو گیس مہیا ہوتی ہے، اور یہ گیس جو ہے یہ ایک معاہدے کے تحت خاصے سستے ریٹس پہ دی جا رہی تھی۔ یورپ کو بہت فائدہ تھا اس کا، جرمنی خاص طور پہ، جہاں پہ کہ سردیوں میں، شدید سردی میں ہیٹنگ ارینجمنٹ سارا گیس کی بنیاد پہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاور جنریشن پلانٹس ہیں، بہت ساری انڈسٹری جو کہ گیس کی وجہ سے رواں دواں تھی۔ اب جب کہ ایک انفراسٹرکچر آپ نے عرصہ دراز بڑی انویسٹمنٹ لگا کے تو آپ نے بنا کے رکھا، وہ پائپ لائنز وغیرہ جن کے ذریعے آپ کو گیس مل رہی ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ آنن فانن یہ فیصلہ کر کے کہ جی ہم پابندی لگا رہے ہیں اور رشیا کی گیس نہیں آئے گی تو آپ کوئی اپنا اور انتظام کرنے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ چیز بڑی مشکل ہے۔ چنانچہ اس معاملے میں رشیا نے کیا کیا ہے وہ دیکھنے کی بات ہے، کیونکہ رشیا نے اپنے ریسورسز، اپنا جو اس کے وسائل ہیں، معدنیاتی وسائل جیسے گیس ہے، تیل ہے، اس کو بڑا طریقے سے، ایک پلانڈ طریقے سے استعمال کیا ہے، جس سے کہ یورپین یونین اور مغربی دنیا کو مسائل درپیش ہیں۔ ایک چیز تو واضح ہے کہ رشیا گیس بیچتا ہے یورپ کو اور ان ملکوں کو، یا تیل بیچتا ہے، تو رشیا کی اکانومی چلتی ہے، ان کو پیسہ آتا ہے۔
تقریباً کہا جاتا ہے کہ 460 یا 462 بلین ڈالر کا بزنس ہے یہ، جو رشیا وصول کرتا رہا یہاں سے۔ اور رشین اکانومی کے ساتھ دوسری طرف یہ ہے کہ یورپین اکانومی میں بھی یہ بہت بڑا رول پلے کرتی ہے یورپ کی گیس۔ ان کا بھی انحصار اس گیس پہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر گیس وہاں نہ ملے تو وہ بھی پھنس جاتے ہیں، ان کی اکانومی، ان کے کارخانے کہیں نہیں چل سکیں گے۔ لہٰذا ایک طرف تو دونوں کی اکانومیز ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، اس کا انحصار ہے، اسی طرح دونوں اگر یہ اس کام میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کریں، رشیا گیس بند کر دے یا یورپ جو ہے وہ گیس کے اوپر گیس لینے سے پابندی کر دے اس پہ، تو یہ ایک میوچل ڈسٹرکشن ہوگی، دونوں اس تباہی کا آپ کہہ لیجیے کہ سامنا کریں گے۔ یہ جو میوچل ڈسٹرکشن ہے، اس سے بچنے کے لیے آپ دیکھیں گے کہ دونوں سائڈز کوئی نہ کوئی درمیانہ رستہ نکالیں گے۔ اس وقت جو رشیا نے کرتب کیا وہ یہ ہے کہ اس نے گیس کی سپلائی کسی نہ کسی بہانے یورپ کو کم کر دی ہے۔ نتیجہ یہ کہ یوں لگتا ہے جیسے یہ ایک بحران پیدا ہو رہا ہے وہاں پہ۔ دوسری طرف یہ کہ یوکرین کی جنگ کو رشیا اس طرح استعمال کر رہا ہے کہ یہاں سے جو گندم اور دوسری اجناس جاتی تھیں رشیا سے یا یوکرین سے، وہ ریسٹرکٹ ہو جائیں، ان کو نکلنے کا وہاں سے رستہ نہ ملے، تو پوری دنیا میں ایک خوراک کا بحران پیدا ہو جائے۔ جب بھوک ننگ ہوگی، سب لوگ چلانا شروع کریں گے، تو باقی دنیا خود ہی رشیا، یوکرین وغیرہ کا ہاتھ جوڑے گی کہ جی آپ ہمیں اناج تو دے دیں۔ وہ رشیا کے پاس چابی ہے، وہ بھی اس کے پاس ہے۔ اس وجہ سے جو ایگریکلچر ایکسپورٹس ہیں وہ رشیا نے، اور انرجی، تیل اور گیس، یہ وہ چیز ہے جو اس نے باہر کی مغربی دنیا کی سینکشنز کا جواب دینے کے لیے ان کو استعمال کیا ہے۔ جہاں تک گیس اور تیل کا تعلق ہے، یہ ایک انتہائی پیوٹن کے ہاتھ میں، میں کہوں گا پیوٹن کے پاس یہ ایک بہت ہی مہلک ہتھیار ہے، بڑا مضبوط ہتھیار ہے، جس کو وہ استعمال کچھ کر رہا ہے اور کر بھی سکتا ہے۔ اب اس سٹیج کے اوپر رشیا کی جو گیس جاتی ہے یورپ کو، اس کے اوپر جو انہوں نے پابندیاں لگائیں، وہ کہنے کو لگا تو دیں، لیکن آپ دیکھیے کہ ان پابندیوں کو مثلا جون 3 کو انہوں نے پابندیاں لگائیں اور رشیا کے انرجی امپورٹس کے اوپر بین لگا دیا کہ وہ وہاں سے نہیں آئیں گے، اور پھر یہ کہا کہ 2 مہینے بعد مزید پابندیاں لگا دی جائیں گی اور پیٹرولیم پروڈکٹس وغیرہ جو سمندر کے راستے آتی ہیں وہ بھی بین کر دی جائیں گی، وہ بھی نہیں آئیں گی۔ غالباً یہ اس توقع پہ کیا کہ 2 یا 2.5 مہینے میں یورپین ممالک کوئی متبادل انتظام کر لیں گے، لیکن حالات مشکل ہیں کیونکہ اس میں بہت سارے اور عوامل شامل ہیں۔ یورپ کی جو آئل ریفائنریز ہیں ان میں پرابلمز آنی شروع ہوئیں، ان کے ٹرن راؤنڈز ہیں، بعض ریفائنریز خراب، کسی کا کچھ خراب ہو گیا، وہ معاملہ رک گیا، کہیں کوئی آئل ٹرمینل جو ہے وہ اس میں کوئی خرابی آ گئی، جو وقت کے ساتھ آتی ہیں۔ اگر نارمل فلو چلتی رہے تو اس سے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اگر فلو بھی آپ کی رک گئی، پھر اندر آپ کے سسٹم میں خرابیاں بھی آنی شروع ہوئیں، تو اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر انرجی کرائسس بننا شروع ہو جاتی ہیں، جو بالآخر آپ کی اکانومی کو برباد کرتی ہیں۔ اب جو پابندیاں لگائی ہیں اس میں تیل پہ تو پابندی لگائی، لیکن نیچرل گیس جو ہے وہ اس میں شامل نہیں، کوئلہ اس میں شامل نہیں جو رشیا سے یہ لے رہے ہیں، اور اسی طرح اس میں ٹائم لائن جو ہے وہ بھی اسپیسیفائی نہیں کی کہ کب اس کو بین کو افیکٹو کیا جائے گا۔ پھر کچھ ملکوں کو جیسے ہنگری وغیرہ ہے، سلویکیا ہے، چیک ریپبلک ہے، کروشیا وغیرہ، بلغاریہ، ان کو ایگزمپشن بھی دی ہوئی کیونکہ ان کا گزارا ہی نہیں، ان کو کوئی اور ذریعہ نہیں ہے ان کے پاس گیس لینے کا کہیں سے۔ نتیجہ یہ کہ یہ جو جتنا بھی آپ نے فساد کھڑا کیا، پابندیاں رشیا پہ، وہ حقیقتاً ایفیکٹو نہیں ہے۔ حقیقتاً اگر ہم دیکھیں تو ان سے وہ ایفیکٹ یورپ یا امریکہ حاصل نہیں کر رہا جو اس کو کرنا چاہیے تھا۔ دوسری طرف یہ ہے کہ امریکہ کے اپنے بھی مسئلے، جب یہ یورپین ممالک جو ہیں
ان کی اکانومی کے ساتھ جو لنکیجز ہیں، انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں بعض چیزوں میں، وہ بھی خراب ہو رہی ہیں، کیونکہ یورپ کی اپنی اکانومی جو ہے یا ان کی اپنی انرجی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں اور رشیا سے آ نہیں رہی۔ بالآخر یہ جب طول پکڑتی ہے چیز تو اس میں امریکہ بھی پھنس جائے گا، اس لیے کہ امریکہ کے اپنی اکانومی کے حالات بہت اچھے نہیں ہیں۔ ان حالات میں ضرورت اس بات کی تھی کہ اس جنگ سے دور رہ کے امریکہ اپنی اکانومی کو امپروو کرتا اور کوشش کرتا کہ وہ جو افغانستان میں اپنے لیے مصیبت اٹھا بیٹھا ہے اس سے وہ جان چھڑاتا، یا کم از کم اس کے اثرات جو ہیں وہ کم ہو جاتے۔ لیکن فوری طور پہ یہ کام کرنے سے اس کو بھی مسائل درپیش ہیں، ایک جنگ ہے، لمبی ہو رہی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اگر رشیا نے اسی طرح ان کی گیس سپلائیز وغیرہ کو کنٹرول کیے رکھا، 40% کے قریب کہتے ہیں کہ اس نے کم کر دی ہے، تو یہ مغربی دنیا کے لیے کوئی آسان نہیں ہوگا اس معاملے کو برداشت کرنا۔ ان حالات میں رشیا ان سے کچھ کمائی بھی کر رہا ہے، اور کل کو سستی گیس کی بجائے وہ ان سے اگر قیمت زیادہ وصول کرنی شروع کر دے تو اور بھی وہ ان سے زیادہ کمائی کر سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کو چوک بھی کرتا ہے، کچھ نہ کچھ سپلائی میں کمی کرتا ہے تاکہ ان ملکوں کو تکلیف ہو، ان کو پتہ لگے کہ رشیا کے ہاتھ میں آپ کی دم پکڑی ہوئی ہے۔ اب اس سٹیج کے اوپر جب کہ آپ جنگ میں بہت آگے بڑھ چکے ہیں، یوکرین کوشش کر رہا ہے کہ اس کو یورپین یونین کی ممبرشپ دے دی جائے۔ یہ بڑا لمبا پروسیس ہے، بہت وقت لگے گا اس میں، لیکن فوری طور پہ انہوں نے یورپین یونین نے یوکرین کو ایک سٹیٹس دے دیا، جیسے یہ کہتے ہیں کینڈیڈیٹ سٹیٹس، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کی درخواست کو کسی حد تک قبول کیا، لیکن قبل اس کے کہ آپ کو مکمل ممبرشپ دی جائے آپ امیدوار کی شکل میں رہیں گے، اور آپ کے سسٹمز اور باقی چیزوں کو یورپین سسٹم کی مطابقت ان کے مطابق لانے کے لیے کام کیا جاتا رہے گا۔ اس میں 4 سال لگ سکتے ہیں۔ لیکن یہ کرنے کے ساتھ ساتھ زیلنسکی جو کہ یوکرین کے ہیں پرائم منسٹر، وہ اس معاملے میں شیکی ہیں۔ انہوں نے امریکہ سے کہا کہ جیسے آپ مجھے ممبرشپ کی طرف، بلکہ یورپین کنٹریز کو وہ اپیل کر رہے ہیں کہ ہمیں خدشہ ہے کہ جیسے آپ ممبرشپ والا یہ پروسیس آگے چلائیں گے تو رشیا زیادہ تیزی سے جنگ چھیڑے گا، ہمارے ساتھ کرے گا اور بہت تباہی پھیلا سکتا ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ اس جنگ میں کوئی بھی خوش نہیں حقیقتاً، لیکن سارے اپنی اپنی ٹانگ پھنسا بیٹھے ہیں۔ رشیا ایک لمبی جنگ لڑ رہا ہے، بہت سارا کچھ اس نے گنوایا۔ اگر تیل اور گیس اس کے پاس نہ ہوتی تو یورپین کنٹریز جو ہیں وہ مزے میں تھے، لیکن وہ تیل گیس کے ذریعے کچھ اپنے آپ کو سنبھال کے بیٹھا ہوا ہے۔ یورپین کنٹریز رشیا پہ اوپر ڈیپینڈنٹ ہونے کی وجہ سے آج نقصان اٹھا رہے ہیں، اس نے 40% گیس ان کی روکی ہوئی ہے۔ امریکہ جو کہ بے پناہ خرچ کر رہا ہے، اس کی اکانومی اپنی سفر کر رہی ہے، اور خاصا اس کے اپنے ملک میں باویلا مچا ہوا ہے کہ یہ اکانومی بہت برے حال میں ہے، ہمیں ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یوکرین ان اینی کیس ایک میدان جنگ ہے جو کہ تباہ ہو رہا ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ اس جنگ میں ونر مجھے کم از کم کوئی نظر نہیں آتا۔ یوں لگ رہا ہے کہ سب اپنی انا کے پیچھے اٹکے ضرور ہوئے ہیں، لیکن بالآخر ان کے کسی کے بھی حصے میں کچھ نہیں آئے گا سوائے تباہی کے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔